اب ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن اور ملت کا سرمایہ فخر حضرت مولانا حیضل بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم امام و خطیب جامع مسجد باغ کو ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ حضرت اپنے کلمات عالیہ سے ہم تمام طلبہ اساتذہ عوام کو مستفیض فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون۔ میرے محترم بزرگ عزیز بھائیوں، اس وقت میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ 26ویں پارے کی آیت ہے سورہ حجرات کی۔ وہ سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے۔ اس سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب کیا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ مرد سے مراد آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد حضرت حوا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہاری نسل ایک ہے، آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ جو بیٹی دنیا میں پیدا ہو رہی ہے وہ حضرت حوا کی بیٹی ہے، اور جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدمی کا مطلب ہے آدم کی اولاد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کو مخاطب کیا ہے اس آیت میں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک جوڑے سے ہم نے تم سب کو بنایا ہے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتوں کو ایک جوڑے سے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے، مختلف کٹم بنائے۔ یہ سید صاحب ہیں، یہ مرزا صاحب ہیں، یہ شیخ ہیں، مرزا غالب کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بے شمار قبیلے ہیں، بے شمار خاندان ہیں۔ تو یہ خاندان اللہ نے اس لیے نہیں بنائے کہ ایک خاندان دوسرے کے اوپر فوقیت جتائے، اپنا بڑا پن ظاہر کرے، نہیں، لتعارفوا، یہ خاندان، یہ قبیلے، کٹمب ہم نے اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری پہچان ہو سکے ایک دوسرے سے، پہچان کے لیے بنائے، تفوق کے لیے نہیں، فوقیت کے لیے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام خاندانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت خاندان کون سا ہے؟ تو فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو سب سے بڑا متقی ہے اور سب سے بڑا باعزت ہے اللہ کے نزدیک۔ تقوی کی بنیاد معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ متقی آدمی، پرہیزگار آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ باعزت آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے۔ تمام خاندانوں میں، تمام کٹمب میں، تمام قبیلوں میں سب سے بڑا باعزت جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہو۔ اور تقوی والا کون ہوتا ہے؟ متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خدا کا خوف ہو، جس کے اندر فکر آخرت ہو۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر ہو وہ متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ خدا کا خوف اور فکر آخرت، اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ دونوں چیزیں تھیں، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گلدستے کے اندر بے شمار رنگ، بے شمار پھول ہوتے ہیں، بے شمار کلیاں ہوتی ہیں۔ اس گلدستے کے اندر تو اس ملک میں ہمارے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ہندوستان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، سنویدھان میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے سیکولر اسٹیٹ کا؟ سیکولر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس ہندوستان کے اندر ہر ایک کو آزادی ہے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے۔ یہ فوقیت والی بات نہیں ہے کہ آدمی فوقیت بخارے، بلکہ یہاں پر سبھی لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ ان کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ملنساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب میں ایک کویتا پیش کر رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اور میں اس کو پیش کر رہا ہوں تاکہ میرا یہ پیغام اس خوشی کے موقع پر دور دراز علاقے تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ اس کویتا کو اگر آپ دھیان سے سنیں گے، عظمت کے ساتھ سنیں گے، کان لگا کر سنیں گے، تو بڑی پیاری پیاری باتیں اس کے اندر کہی ہیں۔ اس کے اندر پیغام محبت ہے، پیغام ملنساری ہے، پیغام اخوت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ہند کے رہنے والے مسلمان، ہندو سکھ عیسائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اے ہند کے رہنے والے مسلمان، ہندو سکھ عیسائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ جس نے وشو میں جنم لیا وہ سب ہے بھائی بھائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اے ہند کے رہنے والے مسلمان، ہندو سکھ عیسائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ ایک بھائی حاکم بنتا ہے، ایک کرتا ویپار، ایک کرتا کھیتی باڑی، ایک مزدور و لاچار۔ رشتہ قائم ہے اپنی جگہ کو، الگ الگ ہے کمائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اے ہند کے رہنے والے مسلمان، ہندو سکھ عیسائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اب ایکتا کی بات کہی گئی ہے، اتحاد کی بات کہی ہے، محبت کی بات کہی ہے، اور ایسی ایکتا اس کے اندر پیش کی ہے کہ آپ بھی اس میں حیران ہو جائیں گے۔ اچھی اچھی باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں۔ سونا چاندی پیتل تانبے کا سکہ ایسا ایسا، یا کاغذ کا نوٹ بھرے ہو کہلاتا ہے پیسہ۔ سب سرکاری مہرے ہیں، یہ روپیہ ہو یا پائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ سونے چاندی پیتل تانبے کا سکہ ایسا ایسا، یا کاغذ کا نوٹ بھلے ہو کہلاتا ہے پیسہ۔ سب سرکاری مہرے ہیں، یہ روپیہ ہو یا پائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے اندر روح ہے اور ایک ہے ہمارا ڈھانچہ جسم۔
روح اور جسم، یہ دو چیز مل کر ہم بنے ہیں، اور اصل ہمارے اندر جو ہے وہ روح ہے، روح۔ تو ہم سرکاری مہرے ہیں، کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب کے اندر اللہ کے حکم سے ایک چیز آئی ہوئی ہے، وہ روح ہے، روح۔ قرآن شریف میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یسألونک عن الروح، نبی جی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، تو ان سے یہ کہیے کہ تم روح کا فلسفہ نہیں سمجھ سکتے، تم تو بس اتنا سمجھو کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے انسان کے ڈھانچے کے اندر ایک چیز ڈالتا ہے، اس چیز کا نام ہے روح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر رب کا نام ہے روح۔ ہمارے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے، اور ہمارے اندر روحانیت ہے، ہمارے اندر روح بھی ہے، ہمارے اندر جسم بھی ہے۔ اس جسم کے ڈھانچے میں اللہ نے ایک چیز ہمارے اندر ڈال دی ہے، اس چیز کا نام ہے روح، اور روح رہے ہے امر رب، اور اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ جیسے کہ نوٹوں کے اندر گورنمنٹ کا حکم چلتا ہے، وہ جس دن گورنمنٹ یہ اعلان کر دے آج سے 2000 کا نوٹ بند، نوٹ بندی ہو جاتی ہے، ہزاروں نوٹ ندیوں کے اوپر بیکار پڑے رہتے ہیں، کیونکہ روح نکل گئی، اس ڈھانچے میں سے روح نکل گئی، یعنی نوٹ ختم ہو گیا، نوٹ بندی ہو گئی، 2000 کا نوٹ بند ہو گیا، آج بھی 2000 کا نوٹ نہیں چل رہا ہے، اس لیے اگر روح نکل گئی تو ہمارے اندر بھی اگر وہ روح نکل جائے گی تو ہمارا ڈھانچہ رہ جائے گا، ہم ہو جائیں گے لاش۔ لاش کا مطلب ہے لاش ہے، کوئی چیز نہیں۔ پھر ہمارا نام بھی بدل جائے گا، پھر کوئی نہیں کہے گا مولانا حیدر بیگ صاحب کا جنازہ کب اٹھے گا، نہیں، میت کو کب لے جائیں گے، نام ہی بدل گیا۔ تو اس کو سمجھیے، سونے چاندی پیتل تانبے کا سکہ ایسا ویسا، یا کاغذ کا نوٹ بھلے ہو کہلاتا ہے پیسہ، سب سرکاری مہرے ہیں یہ روپیہ ہو یا پائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اب روح کا فلسفہ آپ سمجھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے میرا یقین ہے کہ آپ کو یہ بات میرے قرآن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے۔ اب آگے میں بات بتاتا ہوں، اور اس کے اندر بھی بہترین بات کہی گئی ہے، بہترین بات۔ ایک ہی جیسی سب کی ہڈی، ایک ہی جیسی کھال، ایک ہی جیسا گوشت پوست اور ایک ہی جیسے بال، لال لہو ہے سب کا چاہے جینی ہو یا کوئی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ پھر سے سنیے اس کو، ایک ہی جیسی سب کی ہڈی، ایک ہی جیسے بال، ایک ہی جیسا گوشت پوست اور ایک ہی جیسی کھال، لال لہو ہے سب کا چاہے جینی ہو یا کوئی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ زمین کے اوپر خون پڑا ہو، خون، تو خون کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خون مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے کہ سکھ کا ہے کہ عیسائی کا ہو۔ ایک ہی جیسے بال، ایک ہی جیسی کھال، ایک ہی جیسی ہڈی، تو ہم کو یکتائی کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہم کیوں نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ محبت کا پیغام دے رہا ہوں میں، کاش میرا یہ پیغام، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ میرا پیغام دور دور تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اندر ایکتا کی بات کہی ہے، اس کے اندر ملنساری کی بات کہی ہے، اس کے اندر محبت کی بات کہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پھر سے سن کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک ہی جیسی سب کی ہڈی، ایک ہی جیسی کھال، ایک ہی جیسا گوشت پوست اور ایک ہی جیسے بال، لال لہو ہے سب کا چاہے جینی ہو یا کوئی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اے ہند کے رہنے والے مسلمان، ہندو سکھ عیسائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ یہ بھارت ایک ناؤ ہے اپنی، اپنا یہی سفینہ، یہ بھارت ایک ناؤ ہے اپنی، اپنا یہی سفینہ،
اس کشتی کی فنا بقا ہے سب کا مرنا جینا، ارے یہ ڈوبی تو سب ڈوبیں گے بھشتی ہو یا نائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری مثال، دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ہم اوپر کے منزل میں ہوں اور کشتی کا جو نیچے کا حصہ ہے، نیچے کی منزل، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں، اوپر بھی کچھ لوگ ہوں۔ ہماری کشتی 2 منزلہ ہے، ایک منزلہ اوپری کی اور ایک منزلہ نیچی۔ اب نیچے والے یہ لوگ سوچیں کہ ہمیں اوپر جانے میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے پانی لے جانے لانے میں، تو ہم تو ایسا کرتے ہیں کشتی کے اندر ہی سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں چھید کر لیتے ہیں، یعنی سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ یہیں پانی حاصل ہو جائے۔ اب اوپر والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ مثال میں نہیں دے رہا ہوں، یہ مثال دی ہے سید الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ ہماری مثال ایسی ہے دنیا والوں کی اور ہماری کہ ہم اوپر کی منزل میں ہیں اور باقی لوگ نیچے کی منزل میں ہیں۔ نیچے والے اگر سوراخ کرنا چاہیں، اوپر والوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو روکا جائے۔ ظلم زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا اور کشتی میں سوراخ کرنا میرے نزدیک دونوں برابر ہے، دونوں ظلم ہیں۔ اگر نیچے والے کشتی کے نیچے چھید کر لیں گے تاکہ پانی یہیں سے حاصل ہو جائے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ وہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، وہ کشتی ڈوبے گی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ بھارت ایک ناؤ ہے اپنی، اپنا یہی سفینہ، اس کشتی کی فنا بقا ہے سب کا مرنا جینا، ارے یہ ڈوبی تو سب ڈوبیں گے بھشتی ہو یا نائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اب آگے سنیے، یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایکتا کا پیغام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے میں بولتا ہوں، یہ دھرتی آکاش ہوا جل سب کا جیون داتا، یہ دھرتی آکاش ہوا جل سب کا جیون داتا، ان کا بنانے والا ہی ایک اللہ کہلاتا، اسے پکارے اسی نام سے، اس میں کیا ہے برائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ اے ہند کے رہنے والے مسلمان، ہندو سکھ عیسائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ آؤ نعیم اب سب مل کر بنے ایک اور نیک، ساری دنیا کے اٹھے گی پھر اس وقت لبیک، چھوٹے منہ سے بڑی نصیحت تم نے خوب سنائی، ابھی تلک یہ بات نہیں کیوں تیری سمجھ میں آئی۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ بچوں کے پروگرام کے اندر بھی بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، تو میں اپنا وقت یہیں پر پورا کرتا ہوں اپنے بیانات کو۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دعا مختصر سے بچے کھڑے ہو جائیں، تمام لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے لیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ہم بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں حضرت مولانا حیدر بیگ صاحب ندوی کے، جو ہم سب کے بڑے اور سرپرست ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی کلمات سے نوازا اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی جاندار، شاندار اور جامع باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔